سب سے پہلے ایک بات واضح کر لیں، کینسر کوئی ایک بیماری نہیں بلکہ مختلف بیماریوں کا ایک بڑا گروپ ہے۔ کیا جسم میں پیدا ہونے والی ہر گلٹی کینسر ہوتی ہے؟ بالکل نہیں۔ کیا بغیر درد والی گلٹی کو صرف اس لیے اگنور کر دینا چاہیے کہ اس میں تکلیف نہیں ہو رہی؟ یہ بھی درست نہیں۔ اگر وزن کسی کوشش کے بغیر مسلسل کم ہو رہا ہو، کھانسی کئی ہفتوں سے ختم نہ ہو رہی ہو، پاخانے یا پیشاب میں خون آ رہا ہو، جسم کا کوئی بھی زخم ٹھیک نہ ہو رہا ہو، چھاتی میں سینے میں کوئی نئی تبدیلی محسوس ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ جسم پر موجود کسی تل میں اچانک تبدیلی آ جائے تو اس کا معائنہ کروائیں۔ ہر گلٹی، کھانسی، درد یا وزن میں کمی کینسر نہیں ہوتی۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا میری ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ صحت سے متعلق اوتھینٹک اور آسان معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔ نادر ہیلتھ کلینک میں خوش آمدید۔ آج ہمارا موضوع ہے کینسر۔ کینسر وارننگ سائنس، یعنی کینسر کی وہ علامات جنہیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے ایک بات واضح کر لیں، کینسر کوئی ایک بیماری نہیں بلکہ مختلف بیماریوں کا ایک بڑا گروپ ہے، جس کے مختلف اعضاء میں پیدا ہونے والے کینسر کی علامات، جسم کے مختلف اعضاء یعنی کہ آرگنز میں پیدا ہونے والے کینسر کی علامات، تشخیص اور علاج ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ کینسر سے منسلک اکثر علامات دوسری عام اور قابل علاج بیماریوں میں بھی ہو سکتی ہیں، مثلاً کھانسی، انفیکشن یا الرجی کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ وزن کم ہونا، تھائرائیڈ، ڈائبٹیز، معدے کی بیماری یا ذہنی دباؤ کے باعث بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ پاخانے میں خون بواسیر کی وجہ سے بھی آ سکتا ہے۔ گلٹی انفیکشن، چربی یا کسی سسٹ کی وجہ سے بھی بن سکتی ہے۔ اس کے لیے کسی علامات کو دیکھ کر خود کو کینسر کا مریض قرار نہ دیں، لیکن اگر علامات مسلسل موجود رہیں تو اس کی جانچ پڑتال ضرور کروائیں۔ پہلی علامات، جسم میں نئی گلٹی یا سوجن، چھاتی، گردن، بغل، ٹیسٹیز یعنی کہ خصیے، پیٹ یا جسم کے کسی بھی حصے میں پیدا ہونے والی نئی گلٹی کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، خصوصاً ایسی گلٹی جو مسلسل موجود رہے، آہستہ آہستہ بڑی ہو رہی ہو، سخت محسوس ہو، اپنی جگہ سے آسانی سے حرکت نہ کرتی ہو یا اس کے ساتھ جلد کی شکل تبدیل ہو رہی ہو۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ کینسر کی گلٹی میں درد ہو۔ بعض اوقات ابتدائی مرحلے کی گلٹی بالکل بے درد ہوتی ہے، یعنی اس میں کوئی درد نہیں ہوتا۔ خواتین کو چھاتی میں نئی گلٹی کے علاوہ نپل سے خون آنا، نپل کا اندر کی طرف دھنس جانا، چھاتی کی جلد میں گڑھے پڑنا، مسلسل سرخی یا چھاتی کی شکل اور سائز میں واضح تبدیلی بھی ڈاکٹر کو دکھانی چاہیے یا بتانی چاہیے۔ مردوں کو بھی چھاتی یا ٹیسٹس خصیے میں بننے والی نئی گلٹی کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری علامت، غیر معمولی خون آنا۔ جسم سے بلا وجہ یا غیر معمولی طور پر خون آنا طبی معائنے کا تقاضا کرتا ہے، مثلاً پخانے میں تازہ یا کالا خون، یعنی ایسا پخانہ جو کالا ہو، لیکن یاد رکھیں کہ کالا پخانہ اکثر آئرن والی دوائیں لینے سے بھی آتا ہے، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے علاوہ پیشاب میں خون، کھانسی کے ساتھ خون، الٹی میں خون، خواتین کے چھاتی میں نپل سے خون آنا، 2 ماہواریوں کے درمیان خون آنا، ازدواجی تعلق کے بعد خون آنا یا مینوپوز کے بعد دوبارہ بلیڈنگ ہونا یعنی کہ خون آنا۔ ایسی علامات انفیکشن، بواسیر، پتھری یا دوسری بیماریوں کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں، لیکن صرف اندازے پر فیصلہ کرنا مناسب نہیں، خصوصاً اگر خون بار بار آئے، مقدار بڑھ رہی ہو یا اس کے ساتھ کمزوری، چکر، سانس کا پھولنا یا وزن کم ہونا بھی نظر آ رہا ہو تو جلد سے جلد چیک کروائیں۔ تیسری علامت، پخانے یا پیشاب کی عادت میں مسلسل تبدیلی کا آنا یا محسوس ہونا۔ اگر کسی شخص کو کئی ہفتوں سے مسلسل قبض، بار بار دست، پخانے کی ساخت میں واضح تبدیلی، پخانہ مکمل نہ ہونے کا احساس، پیٹ میں بار بار درد یا پیٹ کا پھولنا یا پخانے میں خون محسوس ہو تو اپنے ڈاکٹر سے فوراً رابطہ کریں۔ اسی طرح پیشاب کا بار بار آنا، پیشاب میں درد، پیشاب رک رک کر آنا، پیشاب کرنے میں مشکل یا پیشاب میں خون بھی چیک اپ کا تقاضا کر سکتے ہیں۔ ان تبدیلیوں کی عام وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اگر علامات نئی ہوں اور مسلسل برقرار رہیں یا بڑھ رہی ہوں تو انہیں معمولی سمجھ کر چھوڑ دینا یہ بالکل درست بات نہیں۔ چوتھی علامت، مسلسل کھانسی رہنا، آواز کا بیٹھا رہنا یا سانس کا مسئلہ۔ عام نزلے یا انفیکشن کی کھانسی عموماً مناسب وقت میں بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے،
لیکن ایسی کھانسی جو کئی ہفتوں سے موجود ہو، بار بار واپس آئے، اس کے ساتھ خون بھی آئے، سینے میں درد ہو، آواز مسلسل بیٹھی رہے یا سانس پھولنے لگے، تو طبی معائنہ یعنی کہ میڈیکل چیک اپ ضروری ہے۔ خصوصاً سگریٹ، شیشہ، نسوار یا تمباکو استعمال کرنے والے افراد کو مسلسل کھانسی یا آواز میں تبدیلی کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر مسلسل کھانسی پھیپھڑوں کا کینسر ہی ہے۔ ٹی بی، دمہ، الرجی، تیزابیت اور دوسری بیماریاں بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہیں، لیکن اصل وجہ کا جاننا بہت ضروری ہے۔ پانچویں علامت، بغیر کوشش کے وزن کم ہونا۔ اگر آپ نے اپنی خوراک کم نہیں کی، ورزش میں اضافہ بھی نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود وزن مسلسل کم ہو رہا ہے، تو اس پر توجہ دیں۔ خصوصاً اگر وزن کم ہونے کے ساتھ ساتھ بھوک کم ہو جائے، مسلسل کمزوری ہو، نگلنے میں دشواری ہو، پیٹ میں درد ہو، بار بار قے محسوس ہو یا پخانے کی عادت تبدیل ہو رہی ہو۔ یاد رکھیں کہ کئی عام بیماریاں بھی وزن کم کر سکتی ہیں، اس لیے مناسب معائنے، خون کے ٹیسٹ اور ضرورت کے مطابق مزید تحقیقات سے اصل وجہ معلوم کی جاتی ہے۔ چھٹی علامت، نگلنے میں یعنی کہ کھانا نگلنے میں یا پانی پینے میں مشکل ہو یا مسلسل بدہضمی کا احساس رہتا ہو۔ کھانا نگلتے وقت درد، کھانا گلے یا سینے میں اٹکنے کا احساس ہو، مسلسل بدہضمی رہتی ہو، تھوڑا سا کھانے کے بعد پیٹ بھر جانا یا بار بار قے آنا، ایسی علامات ہیں جنہیں صرف تیزابیت سمجھ کر علاج کرتے رہنا مناسب نہیں۔ اگر عام علاج کے باوجود علامات برقرار رہیں، بڑھتی جائیں یا ان کے ساتھ وزن بھی کم ہو رہا ہو، تو معدے اور خوراک کی نالی کا معائنہ ضروری ہو جاتا ہے۔ ساتویں علامت، ایسا زخم جو ٹھیک نہ ہو رہا ہو، منہ، زبان، ہونٹ یا جلد کا کوئی ایسا زخم جو 2 سے 3 ہفتوں میں ٹھیک نہ ہو، بار بار خون آ رہا ہو یا آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہو، تو اسے ڈاکٹر یا ڈینٹسٹ کو ضرور دکھائیں۔ تمباکو، پان، گٹکا، چھالیا، مین پوری اور نسوار استعمال کرنے والے افراد میں منہ کے اندر سفید یا سرخ دھبے، منہ کا کم کھلنا، زبان کی حرکت میں مشکل یا مسلسل جلن بھی اہم علامات ہو سکتی ہیں۔ منہ کے زخم کی بہت سی عام وجوہات ہوتی ہیں، لیکن تمباکو استعمال کرنے والوں میں دیر سے ٹھیک ہونے والے زخم کی بر وقت جانچ پڑتال یہ بہت ضروری ہے۔ آٹھویں علامت، تل یا جلد میں تبدیلی۔ جسم پر موجود کسی تل میں اچانک تبدیلی آ جائے تو اس کا معائنہ کروائیں۔ مثلا تل کی شکل بدل رہی ہو، اس کے کنارے بے ترتیب ہو جائیں، رنگ تبدیل ہو جائے یا ایک ہی تل میں کئی رنگ نظر آئیں، تل کا سائز بڑھ رہا ہو، خارش، زخم یا خون آنا شروع ہو جائے اس میں سے، اس کے علاوہ جلد پر کوئی نیا زخم، ابھار یا دھبا جو مسلسل بڑھ رہا ہو یا ٹھیک نہ ہو رہا ہو، اسے بھی نظر انداز نہ کریں۔ نویں علامت، مسلسل تھکن رہتی ہو، بخار رہتا ہو یا رات کو پسینہ آتا ہو۔ دیکھیں، مسلسل تھکن بہت عام علامت ہے اور زیادہ تر نیند کی کمی، خون کی کمی، ذہنی دباؤ، ڈائبٹیز، تھائرائیڈ یا دوسری کچھ عام بیماریوں سے متعلق ہوتی ہے۔ لیکن اگر مناسب آرام کے باوجود شدید تھکن برقرار رہے، اس کے ساتھ ساتھ بار بار بخار، رات کو کپڑے یا بستر بھیگ جانے جتنا پسینہ آئے، بار بار انفیکشن، جسم پر غیر معمولی نیل یا وزن میں کمی ہو، تو ڈاکٹر سے معائنہ کروائیں۔ 10ویں علامت، مسلسل یا بڑھتا ہوا درد۔ زیادہ تر جسمانی درد کینسر کی وجہ سے نہیں ہوتے، لیکن ایسا درد جو مسلسل موجود رہے، وقت کے ساتھ بڑھتا جائے، رات کو جگانے لگے، عام علاج سے ٹھیک نہ ہو رہا ہو یا اس کے ساتھ کوئی گلٹی، کمزوری، خون کا آنا یا وزن کم ہونا بھی موجود ہو، تو اس کی وجہ معلوم کرنا بہت ضروری ہے۔ علامات ہوں تو سب سے پہلے کیا کریں؟ سب سے پہلے گھبرانے کے بجائے علامات کا مشاہدہ کریں۔ یہ نوٹ کریں کہ علامات کب شروع ہوئی، کتنے عرصے سے موجود ہے، بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری کون سی تبدیلیاں ہیں جو آپ کے جسم میں نظر آ رہی ہیں۔ اس کے بعد کسی کوالیفائڈ فیملی فزیشین، جنرل فزیشین یا متعلقہ اسپیشلسٹ سے رابطہ کریں۔ ہر مریض کو ایک جیسے ٹیسٹ درکار نہیں ہوتے، یاد رکھیں۔ ڈاکٹر علامات اور معائنے کے مطابق خون کے ٹیسٹ، الٹرا ساؤنڈ، ایکس رے، میموگرافی، سی ٹی اسکین، ایم آر آئی، انڈوسکوپی، کولونوسکوپی یا بائیوپسی تجویز کرتے ہیں۔ صرف خون کا ایک ٹیسٹ، الٹرا ساؤنڈ یا ٹیومر مارکر ہر قسم کے کینسر کی حتمی تشخیص نہیں کر سکتا۔ اکثر شک والی جگہ سے ٹشو کا نمونہ لے کر یعنی کہ سیمپل لے کر بائیوپسی کی جاتی ہے تاکہ خلیات کا لیبارٹری میں معائنہ کیا جا سکے۔ اب جانیں کہ کینسر اسکریننگ کیا ہے۔ اسکریننگ ایسے لوگوں میں کی جاتی ہے جنہیں ابھی کوئی علامت نہیں ہوتی، لیکن عمر، خاندانی تاریخ یا ہسٹری یا دوسرے خطرات کے باعث ان میں کسی مخصوص کینسر کا امکان موجود ہو سکتا ہے۔ عام اسکریننگ میں چھاتی کے کینسر کے لیے میموگرافی، یوٹرس یعنی کہ بچہ دانی کے منہ کے کینسر کے لیے HPV ٹیسٹ، بڑی آنت کے کینسر کے لیے اسٹول ٹیسٹ یا کولونوسکوپی، اور زیادہ خطرے والے بعض سگریٹ نوش افراد کے لیے
پھیپڑوں کا کم مقدار والا سی ٹی اسکین بھی شامل ہوتا ہے۔ ہر شخص کے لیے ہر ٹیسٹ ضروری نہیں۔ اسکریننگ کی عمر اور وقفہ، جنس، عمر، خاندانی ہسٹری، تمباکو کے استعمال، پہلے سے موجود بیماریاں اور مقامی میڈیکل ہدایات کے مطابق مختلف ہو سکتے ہیں۔ اس لیے انٹرنیٹ سے خود ٹیسٹ منتخب کرنے کے بجائے اپنے ڈاکٹر یا ذاتی اسکریننگ پلان کو بنوائیں۔ اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ کو پہلے ہی کوئی علامت موجود ہے تو اسے معمول کی اسکریننگ کا انتظار کروا کر ٹالیں نہیں۔ ایسی صورت میں تشخیصی معائنہ لازمی ہوتا ہے۔ اگر کینسر کی تشخیص ہو جائے تو علاج کیا ہے؟ کینسر کا علاج اس کی قسم، مقام، اس کا اسٹیج، خلیات کی خصوصیات، مریض کی عمر اور مجموعی صحت کے مطابق طے کیا جاتا ہے۔ علاج کے اہم طریقوں میں جو شامل ہوتا ہے وہ سرجری، اگر رسولی ایک خاص جگہ پر ہو تو آپریشن کے ذریعے بھی اسے نکالا جا سکتا ہے۔ ریڈیشن تھراپی، اس میں مخصوص شعاؤں کے ذریعے یعنی کہ ریز کے ذریعے کینسر کے خلیات کو ختم یا رسولی کو چھوٹا کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، کیمو تھراپی، اس میں ایسی دواؤں کا استعمال کیا جاتا ہے جو کینسر کے خلیات کو ڈسٹرائے کرتی ہیں، تباہ کرتی ہیں یا ان کی افزائش کو یعنی کہ بڑھنے سے روکتی ہیں۔ نمبر 4، ٹارگیٹڈ تھراپی، یہ علاج کینسر کے خلیات کے مخصوص مالیکیولز، پروٹینز یا تبدیلیوں کو اپنا ٹارگیٹ بناتا ہے۔ نمبر 5، امیونو تھراپی، یہ جسم کے مدافعتی نظام کو کینسر کے خلاف زیادہ اچھے انداز میں کام کرنے میں مدد دیتا ہے۔ نمبر 6، ہارمون تھراپی، یہ بعض چھاتی اور پروسٹیٹ کینسر جیسے ہارمون سے متاثر ہونے والے کینسر میں استعمال کی جاتی ہے۔ بعض مریضوں کو ایک علاج کافی ہوتا ہے جبکہ بعض کو سرجری، کیمو تھراپی اور ریڈیشن کا پیکج درکار ہوتا ہے۔ ابتدائی مراحل میں تشخیص ہونے والے بہت سے کینسر مکمل طور پر قابل علاج ہوتے ہیں۔ جدید علاج کی مدد سے بعض پھیلے ہوئے کینسر کو بھی طویل عرصے تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ علاج کے دوران درد، متلی، بھوک کی کمی، نیند، ذہنی دباؤ اور روزمرہ زندگی کے مسائل کو سنبھالنے کے لیے سپورٹیو کیئر بھی دی جاتی ہے۔ اس کا مطلب علاج چھوڑ دینا نہیں بلکہ مریض کی تکلیف کم کر کے معیار زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ اب جانیں کہ کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ کسی گلٹی کو دبانے، مالش کرنے یا خود سے توڑنے کی کوشش نہ کریں۔ صرف دیسی نسخوں، غیر ثابت شدہ جڑی بوٹیوں یا سوشل میڈیا کے دعووں پر ریلائی کر کے مستند علاج میں تاخیر نہ کریں۔ کسی دوسرے مریض کی کیمو تھراپی یا دوا خود سے استعمال بالکل بھی نہ کریں۔ ٹیسٹ رپورٹ یا بائپسی کے بعد علاج کا فیصلہ کوالیفائڈ آنکولوجسٹ سے کروائیں۔ ضرورت محسوس ہو تو دوسرا میڈیکل اوپینین بھی لیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ علاج کے بعد فالو اپ کیوں ضروری ہے؟ کینسر کا علاج مکمل ہونے کے بعد فالو اپ ختم نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر مقررہ وقفوں سے علامات کا جائزہ، جسمانی معائنہ، ضرورت کے مطابق خون کے ٹیسٹ، اسکین، میموگرافی اور دوسرے متعلقہ ٹیسٹ بھی تجویز کر سکتے ہیں۔ ہر فالو اپ پر یہ واضح کریں کہ کوئی نئی گلٹی تو نہیں بنی، وزن میں غیر معمولی طور پر کوئی کمی تو نہیں ہو رہی، درد، خون، کھانسی یا سانس کی کوئی نئی شکایت تو پیدا نہیں ہو رہی، اور علاج کے دیر سے ظاہر ہونے والے مضر اثرات تو موجود نہیں۔ اپنی تمام رپورٹس، بائپسی، اسکین اور علاج کی تفصیلات ایک فائل میں سیف رکھیں۔ اپنے طور پر فالو اپ ٹیسٹ بہت جلد یا بار بار کروانا بھی کوئی خاص فائدہ نہیں دیتا۔ ٹیسٹ صرف مقررہ طبی پلان کے مطابق یعنی کہ میڈیکل پلان کے مطابق ہی کروائیں۔ یاد رکھیں، ہر گلٹی، کھانسی، درد یا وزن میں کمی کینسر نہیں ہوتی، لیکن جسم کی کسی نئی غیر معمولی، مسلسل یا بڑھتی ہوئی تبدیلی کو نظر انداز کرنا بھی یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں۔ علامت دیکھ کر خوفزدہ ہونے کے بجائے صحیح قدم اٹھائیں، بر وقت اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں، ضرورت کے مطابق اسکریننگ کروائیں، تمباکو اور گٹکے سے پرہیز کریں اور تشخیص ہو جانے کی صورت میں مستند علاج میں دیر نہ کریں۔ کینسر کے خلاف ہمارا سب سے طاقتور ہتھیار خوف نہیں بلکہ درست آگاہی، بر وقت تشخیص اور اس کا درست علاج ہے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ ممکن ہے ایک صحیح معلومات کسی شخص کو بر وقت معائنہ کروانے پر راضی کر لیں۔ نادر ہیلتھ کلینک کو سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں، صحت مند رہیں۔